فواد چودھری صاحب کا مورال کیسا ہے یہ ہم جاننا چاہتے ہیں. آپ ان سے ملاقات کر رہی ہیں, کیا کہتے ہیں وہ اور کیا بتا رہے ہیں اپنی اس حراست کے دوران, کیا کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ آج بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار ٹیکنگ می آن دا شو. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج جی ان کو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ 8 بجے سے بکلا اور ہم سب وہاں پہ موجود تھے اور ان کو لگ بھگ کوئی 3 سے 4 بجے کے دوران پیش کیا گیا. آج آپ نے دیکھا ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی اور ریمانڈ پھر مانگا گیا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ریمانڈ مسترد ہوا اور ان کو جوڈیشل کر دیا گیا. ٹھیک. بات یہ ہے کہ اگر آپ اسپرٹ کی بات کریں تو آج ان کا ہی میں موقف آپ کو بتاؤں گی. انہوں نے یہی کہا ہے کہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں. ظاہر ہے پارٹی کے وائس پریزیڈنٹ ہے, عہدہ رکھتے ہیں, پارٹی کی جو بھی پالیسی ہے اس کے تحت آپ کو چلنا پڑتا ہے, چاہے وہ پرسنلی اس کو اتفاق کریں یا نہ کریں, لیکن اسپرٹس آر ہائی الحمدللہ. اور آج ہم نے ایک کامیابی کی سیڑھی چڑھی ہے اور ابھی انشاءاللہ آگے ہم پورا تب تک لڑیں گے جب تک کیس ہم اس کو ڈسمس نہیں اچھا, کرا یہ دیتے. بار بار ان کا ریمانڈ, فزیکل ریمانڈ لینے کی کیوں کوشش کی جا رہی ہے, کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ ڈیلے ٹیکٹکس. تنگ کیا جا رہا ہے کہ ہم ٹوٹیں گے, فیملی ٹوٹے گی, بیوی ٹوٹے گی, بچے پریشان ہوں گے, کیونکہ ریمانڈ میں آپ کو پتہ ہے ملنے کی اجازت نہیں ہے. اڈیالہ میں یا آپ جوڈیشل کریں تو اس میں کوئی نہ کوئی آپ کا وقت طے آ جاتا ہے بات کرنے کا اور کوئی نہ کوئی ملاقات کا ٹائم آپ کا فکس ہو جاتا ہے. تو یہ صرف ہمیں توڑنے کے, سائیکولوجیکلی پریشر کرنے کے یا ان کو مینٹلی اتنا تھکا دو کہ لڑنے کے قابل بھی نہ رہے. تو لیکن کوئی نہیں. کیوں یعنی میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو توڑنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ فواد چودھری صاحب پہ کوئی دباؤ ہے؟ شاید جو گورنمنٹ ہے وہ بہت زیادہ انسیکیور ہے. کیونکہ دیکھیں میں پارٹی کے موقف کو میں نہیں ہولڈ کروں گی کسی بھی اس کو, کیونکہ میں پارٹی کا حصہ نہیں ہوں. لیکن میں آپ کو ایز اے ویور, ایز اے سٹیزن آپ کہہ لیں, جو میں پوری سیاست پہ اگر میں نظر رکھتی ہوں تو صرف یہ پی ڈی ایم والوں کو خطرہ یہ کہ الیکشن نہ ہو اور یہ ملتوی ہوں اور عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی جو ہے وہ 2/3 سے اسمبلیاں میں آ جائے گی اور ان کو تو کوئی میرے خیال سے گلی کا کاؤنسلر بھی منتخب نہیں کرے گا. اسی لیے انہوں نے میدان میں مریم نواز صاحبہ کو اتارا ہے ایز اے چیف آرگنائزر آف دا پارٹی. لیکن وہ بھی آپ نے دیکھا ان کا جیسا استقبال ہوا, زبردستی کی شہرت لی گئی, زبردستی کا ایک اس کو ایونٹ بنانے کی کوشش کی گئی, لیکن وہ ایونٹ جو ہے وہ ناکام ہو گیا. اچھا, عمران خان صاحب سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی, پارٹی چیئرمین عمران خان صاحب, ان سے ملاقات کیسی رہی, کیا وہ کہتے ہیں, ان کا سٹانس کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اب تو ان کی نگاہیں عدلیہ پر مرکوز ہیں, انہوں نے خط بھی لکھا ہے اور اس معاملے کے اندر عدلیہ سے درخواست بھی کی ہے کہ اس معاملے کو دیکھا جائے. دیکھیں ہم عدلیہ کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے آج ریلیف دیا ہے. اب ظاہر ہے ہم عدالتوں سے رجوع کرتے ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ ہماری جو عدالتیں ہیں وہ انصاف کریں گی اور انصاف ہوگا اور انشاءاللہ انصاف آگے بھی ہمیں ملے گا. خان صاحب کی بات ہے, خان صاحب سے میری کل ملاقات ہوئی ہے, خان صاحب نے بہت عزت بخشی ہے, مجھے اپنے ساتھ بٹھایا اور وہاں پہ بالکل محسوس نہیں ہونے دیا جیسے فواد اس پارٹی کا حصہ نہیں ہے. پوری کور کمیٹی تھی وہاں پہ پی ٹی آئی کی پورے صوبوں اور بہت عزت کے ساتھ فواد کے ساتھ یکجہتی دکھائی ہے پوری پارٹی نے. اور آج آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ سے جو کورٹ میں جمع غفیر تھا, جو لوگ جس طرح پہنچے ہوئے تھے, اسپیشلی عورتیں میرے ساتھ جو کھڑی ہوئی تھیں, میں تو ان عورتوں کو, خواتین کو سلوٹ کرتی ہوں جو گھروں سے نکلی ہیں میرے ساتھ اور انہوں نے مجھے سہارا دیا کہ ہم اس جدوجہد کا حصہ بنیں گے آپ کے ساتھ. اچھا, بس اب میں آپ سے 1-2 باتیں پوچھنا چاہتا ہوں. اس سارے ان کے جوڈیشل یا پھر ان کا جو فزیکل جو کسٹڈی لی جاتی رہی ہے اب تک کسی قسم کا کوئی تشدد کے حوالے سے فواد صاحب نے رپورٹ کیا کہ ان کے اوپر کوئی تشدد کیا گیا ہو؟ ان کے موبائلز, ان کے ڈیوائسز کے حوالے سے بھی کہا جا رہا تھا کہ اس کی برآمدگی, اور پھر یہ کہ کیا اس ساری پوری اس ایپیسوڈ کے اندر فواد صاحب پہ کیا اس طرح کا کوئی دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ پارٹی کوٹ کر دیں, کہیں اور چلے جائیں, اپنے آپ کو سائیڈ کر لیں پی ٹی آئی سے؟ دیکھیں اتنا تو ٹائم نہیں ملا ہمیں گفتگو کرنے کا فواد صاحب سے, کیونکہ 5 منٹ کا ٹائم تھا کہ جج صاحب نے کہا آپ یہیں مل لیں. اس 5 منٹ میں تو آپ کو پتا ہے بس ہم لمحات ہی گن رہے تھے کہ ان کا حال چال پوچھنے, خیر و عافیت سے ہیں. لیکن ٹارچر, آپ صرف ٹارچر اس کو نہ کہیں کہ مارنا پیٹنا ہی ٹارچر ہوتا ہے. ٹارچر کڑی لگانا میں بھی آتا ہے کہ اگر ایک آپ کے پولیٹیشین ہیں, سینئر رہنما ہیں ایک بگیسٹ پارٹی کے,
सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर। फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं जी। जी, तो आप ये देखिए कि जिस तरीके से उनको लाया जाता है, तो ये भी एक ह्यूमिलेशन के जुमरे में ही आता है। ये भी एक मेंटल टॉर्चर ही, और बस उन्होंने इतना कहा कि जी इन्होंने मुझे सिर्फ 2.5 घंटे सोने दिया है, 6 दिन से वो उनके पास है। तो और कुछ उनसे चादर जो डालते कुछ हैं, कुछ कि कुछ अगवाकारों कुछ की और तरह, बताया कि ये जी। अगवाकारों की तरह चादर जो मुंह पे डाल के लाते हैं जैसे कोई दहशतगर्द। देखें, मैं अभी भी किसी पार्टी को ब्लेम नहीं करती, लेकिन खान साहब के दौर में, जब खान साहब वजीर आजम थे इस मुल्क के, कलभूषण को कितनी इज्जत दी गई, क्या उसको भी हमने हथकड़ी इसी तरीके से लगाई थी? क्या हमने उसको भी इसी तरीके से उसके मुंह पे कपड़े डाले थे? ये काम सिर्फ पीडीएम के दौर में हुआ है, ये काम सिर्फ इनके दौर में हुआ है। मेरी बच्चियों को नहीं मिलने दिया गया। अल्लाह गवाए, इस तारीख गवाए इस पूरे वाकये की। अल्लाह इनसे हिसाब लेगा, मैं इनको माफ नहीं करूंगी जिस तरीके से इन्होंने मेरा और मेरी बच्चियों का इम्तिहान लिया है उनको ना मिलने से। आज तो हम आप अभी भी उनकी तस्वीर भी लेकर आई थी हम यानी उनसे भी नहीं, मेरे साथ पूरा पूरा पाकिस्तान खड़ा है इस वक्त, सारी माएं, बच्चे। मुझे जिस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, जिस तरह का ये सलूक कर रहे हैं, देखें आपकी लड़ाई है, बिल्कुल है, लेकिन फैमिली क्यों सफर करे आपके साथ, मुझे बताएं। फैमिली को तो आप मौका दें, लेकिन नहीं दिया गया। मैं इनको माफ नहीं करूंगी, क़यामत के रोज ये हिसाब देंगे इस चीज का। आपकी 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 क्या है मुतालबा, डिमांड? जज साहब से आपके वकला ने क्या इस्तदा की है? मैं लास्ट पूछना चाहूंगा आपसे कि कल बेल लगी हुई है जी। कल इंशाल्लाह 8 बजे आफ्टर अरेस्ट हमारे वकला ने लगाई हुई है। अभी हमारी इंशाल्लाह मीटिंग है लीगल टीम की, क्योंकि आपको पता है सारे ही बहुत मेहनत, आपने देखा है मीडिया स्पेशली आप लोग सारे मेरे भाई, जितने भी चैनल्स हैं, जिस तरीके से आप लोगों ने सपोर्ट किया, मैं इसकी बड़ी मशकूर हूँ। और इंशाल्लाह हम होपफुल हैं, अल्लाह कोई ना कोई अभी रास्ता, एक उम्मीद की किरण दिखाई है, तो आगे भी इंशाल्लाह हम इसको लेके चलेंगे। और अब तो ये जहाद बन गई है, मैं आपको बताऊं, ये जहाद का हिस्सा है। जितना इन्होंने जुल्म मेरी 2 बेटियों के साथ किया है कि बाप से नहीं मिलने दिया, ये जहाद है, ये केस नहीं रह गया।